میں اگلے دن مسجد گیا تو وہاں عجیب سا منظر تھا، دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا اور اندر مٹی پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی نے تلاش کی ہو۔ میرا دل ڈوبنے لگا، میں نے جلدی سے اندر جا کر دیکھا، وہ صندوق اپنی جگہ پر تھا مگر اس پر ایک چٹھی رکھی تھی جس پر میرا نام لکھا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چٹھی کھولی، اس میں لکھا تھا، وسیم تمہیں وہ راستہ طے کرنا ہوگا جو میں ایک عام سا آدمی ہوں، میرا نام وسیم ہے، میرا تعلق فیصل آباد کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ بچپن سے ہی حالات اچھے نہیں تھے، ابا مزدوری کرتے تھے اور میں چھوٹے سے ہی ان کے ساتھ جاتا تھا کام سے، کبھی پیسے ملتے کبھی نہیں، لیکن ابا ہمیشہ کہتے تھے بیٹا رزق کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے، بس نیت صاف رکھنا۔ میں نے یہ بات دل میں بٹھا لی تھی مگر وقت کے ساتھ حالات ایسے آئے کہ ایمان ڈگمگانے لگا۔ ایک دن صبح میں گھر سے نکلا، جیب میں صرف 50 روپے تھے۔ بیوی نے کہا وسیم آج کچھ بندوبست کر لو، گھر میں کچھ بھی نہیں بچا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہوں۔ میں شہر کی طرف نکل گیا، سوچا شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ میں ایک پرانی مارکیٹ کے پاس پہنچا، وہاں کچھ مزدور کھڑے تھے، میں بھی جا کر کھڑا ہو گیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے مگر کسی نے نہیں بلایا، دل اداس ہو گیا۔ میں نے سوچا آج بھی خالی ہاتھ جاؤں گا۔ اسی وقت ایک شخص آیا، درمیانی عمر کا، صاف کپڑوں میں۔ اس نے کہا کون محنت کرے گا؟ میں فوراً آگے بڑھا۔ اس نے کہا کام تھوڑا عجیب ہے لیکن اجرت اچھی دوں گا۔ میں نے پوچھا کتنا دے دو گے؟ اس نے کہا 1 دن کا 2000۔ میں نے حیران ہو کر کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا زیادہ سوال نہ کرو، بس کل صبح 7 بجے اس پتہ پر پہنچ جانا۔ میں نے وہ کاغذ لے لیا اور گھر آ گیا۔ بیوی نے پوچھا کہاں سے ملا کام؟ میں نے کہا کل پتہ چلے گا مگر پیسے اچھے ہیں۔ رات بھر نیند نہیں آئی، دل میں عجیب سا خوف بھی تھا کہ کہیں کوئی غلط کام نہ نکل آئے۔ صبح فجر کے بعد میں نے وضو کیا، دعا کی یا اللہ اگر یہ کام حلال ہے تو آسان کر دے اور اگر نہیں تو مجھے بچا لے۔ پھر میں نکل پڑا، پتہ شہر کے پرانے حصے کا تھا جہاں زیادہ تر خستہ حال عمارتیں تھیں۔ وہاں پہنچا تو ایک پرانے حویلی نما گھر کے سامنے وہی آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کہا تم آ گئے، چلو اندر آؤ۔ میں اندر گیا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی تو ایک بڑی پرانی الماری کے پاس لے گیا، بولا تمہیں دن بھر یہاں بیٹھ کر اس کمرے کی نگرانی کرنی ہے؟ میں نے کہا بس اتنا ہی۔ اس نے کہا ہاں لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی دراز الماری کو ہاتھ مت لگانا۔ میں نے دل میں سوچا کیا پاگل سا کام ہے، مگر 2000 پیسے کم نہیں ہوتے۔ میں نے ہاں کر دی، وہ چلا گیا۔ میں اکیلا کمرے میں بیٹھ گیا، سامنے پرانی دیواروں پر عجیب سے نشانات بنے ہوئے تھے جیسے کسی نے چاک سے لکھے ہوں۔ دل تھوڑا گھبرا سا گیا مگر میں نے دھیان نہیں دیا۔ وقت گزرتا گیا، شام کے قریب اچانک کمرے کے ایک کونے سے ہلکی سی آواز آئی جیسے کوئی لکڑی کی دراز کھل رہی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور کونے کی طرف گیا، دیکھا الماری کا ایک دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے، اندر اندھیرا تھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر پھر وہی الفاظ یاد آئے کہ کسی دراز کو ہاتھ مت لگانا۔ دل میں عجیب سا کینچاؤ تھا، ایک طرف خوف اور دوسری طرف تجسس کے آخر اس الماری میں کیا ہے۔ اتنے میں پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی جیسے کوئی آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہو۔ میں مڑ کر دیکھا تو دروازہ بند تھا مگر قدموں کی آواز وہیں تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ باہر سے بند تھا۔ میں پسینے میں ڈوب گیا۔ اندر سے آواز آئی وسیم تم نے ہاتھ تو نہیں لگایا؟ میں نے گھبرا کر کہا کون ہے؟ آواز پھر آئی وسیم تم نے وعدہ توڑا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن آواز مسلسل قریب آتی گئی اور پھر اچانک بند ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا اور سورت پڑھنے لگا، دل میں عجیب سا سکون آیا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور بس دعا کی یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال لے۔ اگلی ہی گھڑی باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں بھاگ کر باہر نکلا، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وہی آدمی حویلی کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا تمہیں کچھ نظر تو نہیں آیا؟ میں نے کہا نہیں مگر اندر کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ وہ بولا وسیم یہ جگہ خاص ہے، یہاں اللہ کی امانت ہے اور ہر بندہ اس امتحان میں پورا نہیں اترتا۔ تم نے صبر کیا ہے، اب تمہارے لیے آسانی لکھی گئی ہے۔ میں حیران کھڑا اس آدمی کو دیکھتا رہا۔ اس نے کہا وسیم تم نے صبر کیا ہے اسی لیے تمہارے لیے اللہ نے راستہ کھولا ہے۔ میں نے پوچھا اب کون ہے اور یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا سب پتہ چل جائے گا لیکن ابھی نہیں۔ اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نے گنے تو 10,000 روپے تھے۔ اس نے کہا یہ تمہاری محنت کی اجرت ہے اور کل سے تمہیں کسی اور جگہ جانا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہاں؟ اس نے کہا پتہ تمہیں کل صبح مل جائے گا، بس فجر کے بعد مسجد کے باہر کھڑے رہنا، کوئی تمہیں خود لے جائے گا۔ میں گھر آیا تو بیوی خوش ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے وسیم، اتنے دنوں بعد گھر میں خوشی آئی۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے خود نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگلی صبح فجر کے بعد میں
مسجد گیا، نماز پڑھی، باہر نکلا تو ایک نوجوان موٹر سائیکل پر کھڑا تھا۔ بولا کیا آپ وسیم ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا چلیے میرے ساتھ۔ میں تھوڑا ڈرا ہوا تھا مگر اس کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھے شہر کے پرانے حصے سے باہر ایک بڑی کوٹھی میں لے گیا۔ وہاں وہی بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جو پہلے دن ملا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہا وسیم تم کامیاب ہو گئے ہو، اب تمہارا امتحان بڑا ہے۔ میں نے کہا کیسا امتحان؟ اس نے کہا اب تمہیں ایک کام کرنا ہے جس میں تمہارے ایمان کا فیصلہ ہوگا۔ میں نے دل میں اللہ کا نام لیا اور کہا ٹھیک ہے بتائیں۔ وہ بولا اس کوٹھی کے پچھلے حصے میں ایک پرانا صندوق رکھا ہے، اس میں وہ چیز ہے جسے ہم امانت کہتے ہیں۔ تمہیں صرف آج کی رات اس صندوق کے پاس بیٹھنا ہے، نہ سونا نہ بات کرنا، بس قرآن پڑھنا۔ میں نے کہا کیا کوئی خطرہ ہے؟ وہ بولا خطرہ تب ہوتا ہے جب نیت کمزور ہو۔ میں نے وضو کیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اندھیرا تھا، صرف ایک موم بتی جل رہی تھی۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا، رات کے 2 بجے کے قریب موم بتی بجھ گئی اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اچانک صندوق کے اندر سے ہلکی سی آواز آئی جیسے کچھ حرکت ہو رہی ہو۔ میں نے دل میں سورت الفلق اور سورت الناس پڑھنا شروع کی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا مگر زبان مسلسل قرآن پڑھ رہی تھی۔ پھر ایک لمحے کے لیے آواز بند ہو گئی اور ایک خوشبو پھیل گئی، عجیب سی خوشبو جیسے عود مشک کی ہو۔ دل کو سکون سا آیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو مگر میں نے آنکھ نہیں کھولی۔ اندر سے ایک نرم آواز آئی وسیم ڈر مت، تم نے جو پڑھا وہ قبول ہو گیا ہے، اللہ تمہارا ایمان مضبوط کرے۔ میں نے حیرت سے قرآن کو سینے سے لگایا اور دل میں کہا یا اللہ میں تیرے شکر گزار ہوں۔ صبح ہوئی تو وہی بوڑھا کمرے میں آیا۔ بولا تم اب اس امانت کے اہل ہو گئے ہو۔ میں نے کہا اس میں تھا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے کلام کی وہ آیتیں جو برسوں پہلے اس حویلی کے بزرگوں نے لکھی تھیں اور جو بند ہو گئی تھیں، کوئی ان کے قریب نہیں جا سکتا تھا جب تک اللہ خود نہ چاہے۔ تمہیں چنا گیا کیونکہ تم نے ڈر کے بجائے قرآن پڑھا، تمہارا دل صاف تھا۔ میں حیران بھی تھا اور رو بھی رہا تھا۔ اس نے کہا اب یہ امانت تمہارے ساتھ رہے گی، تم اسے گھر نہ لے جانا، بس ہر جمعے کو یہاں آ کر قرآن پڑھنا، اس کے قریب یہی تمہارا کام ہوگا اور تمہیں ہر مہینے کی اجرت بھی ملتی رہے گی۔ میں نے کہا یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ چند ہفتے ایسے ہی گزرتے گئے، ہر جمعے میں وہاں جاتا، قرآن پڑھتا، دل کو سکون ملتا جیسے زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا ہو۔ پھر ایک دن وہ بوڑھا نہیں آیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو نوجوان بولا وہ کل رات انتقال کر گیا۔ سب حیران تھے کہ اس نے جاتے جاتے ایک لفافہ تمہارے نام چھوڑا ہے۔ میں نے وہ لفافہ کھولا تو اس میں ایک خط تھا جس پر لکھا تھا وسیم اب یہ امانت تمہارے حوالے ہے، اس کی حفاظت کرنا کیونکہ یہ امانت ایمان والوں کے دل میں بسنے والی روشنی ہے۔ میں دیر تک خط کو دیکھتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے میری ساری دعاؤں کا جواب دے دیا ہو۔ وہ غریب مزدور وسیم اب امانت دار بن چکا تھا، نہ دولت ملی نہ شہرت، مگر دل کو ایسا سکون ملا جو کبھی زندگی میں نہیں ملا تھا۔ بوڑھے کے جانے کے بعد میری زندگی بدل گئی تھی، دل میں ایک سکون آ گیا تھا۔ میں نے امانت کی حفاظت شروع کر دی تھی، ہر جمعے کو حویلی جاتا تھا، قرآن پڑھتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ وہ نوجوان جو پہلے دن مجھے لایا تھا اب میرا قریبی دوست بن گیا تھا۔ اس کا نام عارف تھا، وہ بہت شریف اور خاموش طبیعت کا بندہ تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا عارف تمہیں پتہ ہے اس امانت میں آخر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں وسیم، میں نے بھی کبھی نہیں پوچھا کیونکہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ حفاظت کی انہیں خود علم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ چند دن ایسے ہی گزرے، ایک رات میں گھر میں بیٹھا تھا، بجلی گئی ہوئی تھی، اندھیرا تھا۔ بیوی نے کہا وسیم دروازے پر کوئی ہے؟ میں باہر گیا تو 2 آدمی کھڑے تھے، ایک نے کہا ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ میں کہا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم بوڑھے صاحب کے جانے والے ہیں، انہوں نے ہمیں تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے انہیں اندر بلا لیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ پرانی امانت دیکھنی ہے۔ میں چونک گیا اور کہا کون سی امانت؟ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بولے وہی جو تم ہر جمعے کو دیکھنے جاتے ہو۔ میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بج گئی، میں نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ بولے وسیم جھوٹ مت بولو، تمہارے پاس جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کا حق ہے۔ وہ زبردستی کرنے لگے۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور اندر جا کر بیوی کو کہا قرآن لے آؤ۔ میں نے قرآن کھولا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی جیسے کوئی توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں بلند آواز میں سورت البقرہ کے الفاظ دہرائے تو باہر کی آوازیں اچانک بند ہو گئیں۔ جب باہر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، دل کانپ رہا تھا۔ میں نے عارف کو فون کیا، اس نے کہا وسیم ڈر مت، وہ لوگ امانت کے پیچھے ہیں لیکن وہ اسے حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے تمہیں محافظ بنایا ہے۔ اگلے دن میں حویلی
گیا وہاں وہ صندوق ویسے ہی رکھا تھا، مگر آج جب میں بیٹھا تو اندر سے ہلکی سی روشنی نکلی۔ میں نے قرآن کھولا تو وہ روشنی اس پر آ کر رک گئی۔ میں نے دل میں کہا، اے اللہ، یہ کیسا راز ہے؟ اسی وقت دروازے سے آواز آئی، وسیم دروازہ کھولو۔ میں نے دیکھا عارف کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ بولا، جلدی چلو، وہ لوگ واپس آ گئے ہیں، وہ سب کچھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ امانت کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے کہا، چھوڑنی نہیں ہے، بچانی ہے، ہم اسے کسی محفوظ جگہ لے جا رہے ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر وہ صندوق اٹھایا، وہ اتنا بھاری تھا جیسے لوہے کا ہو۔ ہم بڑی مشکل سے حویلی سے نکلے، گلیاں سنسان تھیں۔ عارف نے کہا، بس چند قدم آگے چلنا ہے۔ میں نے دیکھا کچھ فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی تھی، ہم دونوں وہاں پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے دو گاڑیاں آ گئیں اور 4 آدمی اترے، ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھے۔ میں نے عارف کی طرف دیکھا، وہ بولا، قرآن پڑھو وسیم۔ میں نے وہی کیا، سورت شروع کی، اور جیسے ہی میں نے تیسری آیت پڑھی، آسمان پر بجلی چمکی اور تیز ہوا چلنے لگی۔ وہ 4 آدمی پیچھے ہٹ گئے جیسے کچھ دیکھ لیا ہو۔ ہم جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں عارف نے کہا، وسیم، اب تمہیں سچ جاننا ہوگا۔ میں نے کہا، سچ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ امانت صرف لکڑی کا صندوق نہیں ہے، اس کے اندر وہ تحریریں ہیں جو برسوں پہلے ایک بزرگ عالم نے لکھی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس نے ان کی حفاظت کی وہ اللہ کی مدد سے لوگوں کے ایمان جگائے گا، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ بندہ دنیا کے لالچ سے پاک ہو۔ وسیم، تم وہ بندہ ہو جسے اللہ نے چنا ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ گاڑی خاموشی سے ایک پہاڑی راستے پر چڑھنے لگی، وہاں ایک پرانی مسجد تھی۔ ہم نے صندوق اندر رکھا۔ عارف نے کہا، اب یہیں رہے گا جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ میں نے کہا، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا، اب تمہیں زندگی ایمان کے ساتھ گزارنی ہے اور ہر ہفتے یہاں آ کر قرآن پڑھنا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال رہ گیا، وہ لوگ کون تھے جو پیچھے آئے؟ عارف نے کہا، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لالچ کے لیے اس امانت کو دنیاوی فائدے کا ذریعہ سمجھا تھا۔ وہ سالوں سے اس کے پیچھے ہیں، لیکن انہیں کبھی کامیابی نہیں ملی۔ وہ نہ مومن رہے نہ کافر، وہ بیچ میں پھنس گئے۔ وسیم، وہ کبھی سکون نہیں پائیں گے، کیونکہ امانت ایمان والوں کے لیے ہے۔ ہم دونوں نے فجر وہیں پڑی۔ صبح کے سورج کے ساتھ دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے اللہ نے خود ہاتھ رکھ کر کہا ہو، وسیم، تم اب محفوظ ہو۔ میں نے سوچا، واقعی انسان جب اللہ کے لیے کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو خود اللہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ کچھ مہینے گزر گئے، میں ہر ہفتے پہاڑی مسجد میں جا کر قرآن پڑھتا اور وہ صندوق صاف کرتا تھا۔ دل کو عجیب سکون ملتا، جیسے ہر بار وہاں روشنی تھوڑی اور بڑھ جاتی تھی۔ عارف اکثر میرے ساتھ ہوتا، لیکن ایک دن وہ نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید کوئی کام ہوگا۔ اگلے ہفتے بھی وہ نہیں آیا۔ پھر تیسرے ہفتے میں خود اس کے گھر گیا تو پتا چلا کہ وہ پچھلے ہفتے اچانک لاپتہ ہو گیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہاں گیا۔ بیوی روتی جا رہی تھی، میں بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ وہی ایک شخص تھا جو اس امانت کا راز جانتا تھا۔ میں اگلے دن مسجد گیا تو وہاں عجیب سا منظر تھا۔ دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا اور اندر مٹی پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی نے تلاش کی ہو۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے جلدی سے اندر جا کر دیکھا، وہ صندوق اپنی جگہ پر تھا، مگر اس پر ایک چٹھی رکھی تھی جس پر میرا نام لکھا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چٹھی کھولی۔ اس میں لکھا تھا، وسیم، تمہیں وہ راستہ طے کرنا ہوگا جو میں شروع کر چکا ہوں۔ اب تم تنہا ہو، مگر ڈرنا نہیں، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ میں دیر تک وہ خط ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، پھر وضو کیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ دل سے دعا نکلی، یا اللہ، اگر یہ تیری امانت ہے تو ہی اس کی حفاظت کر، اور اگر میرا امتحان ہے تو مجھے صبر دے۔ میں نے قرآن بند کیا تو محسوس ہوا جیسے مسجد کے اندر ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلی اور صندوق سے پھر وہی خوشبو نکلی جو پہلی رات آئی تھی۔ میں نے سر جھکا دیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ شام کے وقت مسجد سے باہر نکلا تو 2 آدمی کھڑے تھے، وہی جو پہلے میرے گھر آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، وسیم، تم بہت وقت لے چکے ہو، امانت ہمارے حوالے کر دو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، یہ امانت میری نہیں، اللہ کی ہے، اور جس کا ہے وہی دے سکتا ہے۔ وہ غصے میں بولا، پھر تمہیں انجام بھگتنا پڑے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور گھر آ گیا۔ اگلے دن بازار میں گیا تو ایک انجان بندہ میرے قریب آیا، بولا، وسیم، تم جس امانت کی حفاظت کر رہے ہو وہ تمہارے لیے خطرہ بن جائے گی۔ میں نے کہا، ایمان والا خطرے سے نہیں بھاگتا۔ اس نے کہا، تمہیں نہیں پتا، تمہارے دوست عارف کو انہی لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں تم امانت لے آؤ۔ میں ساکت کھڑا رہ گیا، دل جیسے رک سا گیا۔ رات کو میں مسجد پہنچا، اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور قرآن کھولا، آواز بلند کی، سورت سوئیں شروع کی۔ جیسے جیسے میں پڑھتا گیا دل مضبوط ہوتا گیا۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے پڑھائی جاری رکھی اور کہا، یا اللہ، جس امانت کی حفاظت میں لگا ہوں وہ تیری ہے، اس پر تیرا نام ہے۔ میں پیچھے ہٹا اور صندوق کے قریب بیٹھ گیا۔ آواز بند ہو گئی اور
बाहर सन्नाटा छा गया। सुबह हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला तो वहां कोई नहीं था, बस एक लिफाफा रखा था। इसमें एक तस्वीर थी जिसमें आरिफ एक अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। नीचे लिखा था, अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो संदूक हमारे हवाले कर दो। में बैठ गया, दिल रुपड़ा। बीवी ने कहा, वसीम अब क्या करोगे? मैंने कहा, अल्लाह ने अगर मुझे अमानत दी है तो वही हिफाजत करेगा और वही आरिफ को वापस लाएगा। मैं मस्जिद गया, वुजू किया और कुरान के पास बैठ कर दुआ की, या अल्लाह मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस एक मजदूर हूं, ना आलम हूं ना समझदार, बस तुझ पर ईमान रखता हूं। अगर ये तेरी आजमाइश है तो मुझे इसमें सुरखरू कर दे। अचानक मस्जिद के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, वसीम जब बंदा अपनी आखिरी कोशिश अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह खुद आगे बढ़कर उसकी हिफाजत करता है। मैंने आंखें बंद की और लगा जैसे वही बूढ़ा बुजुर्ग मेरे सामने खड़ा है। इसने कहा, वसीम अब वक्त आ गया है। इसी वक्त दरवाजे पर शोर हुआ, जैसे बहुत से लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हों। मैंने संदूक के ऊपर कुरान रखा और कहा, या अल्लाह मैंने तेरी अमानत तेरे हवाले की। इतने में आसमान पर बादल छा गए, तेज हुआ चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। वो लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर घिसे, मगर जैसे ही अंदर आए एक तेज रोशनी फैली, उनके कदम रुक गए, उनके चेहरे पर खौफ था। वो जमीन पर गिर पड़े, कुछ चीखें निकलें और सब बाहर भाग गए। मैं हैरान खड़ा था। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और संदूक के ढक्कन पर लफ्ज़ लिखे नजर आए, अमानत ईमान है जो दिल में रखी जाती है, ना कि हाथों में। मैंने वो अल्फाज पढ़कर आंसू बहाए और समझ गया कि असल अमानत वो संदूक नहीं बल्कि वो यकीन है जो इंसान के दिल में होता है। मैं बाहर निकला तो देखा आरिफ वहां खड़ा है, वो जिंदा था। इसने कहा, वसीम अल्लाह ने तुम्हें सच्चा मुहाफिज पाया, तुम्हारा इम्तिहान पूरा हो गया है। हम दोनों ने मस्जिद में सजदा किया और देर तक रोते रहे। इस दिन के बाद मैंने दुनियावी लालच छोड़ दिया, बस मजदूरी करता रहा, नमाज पढ़ता रहा और हर जुमे इस मस्जिद जाकर कुरान पढ़ता रहा। दिल को जो सुकून मिला वो अल्फाज में नहीं समझा सकता। अब मैं समझ गया था कि अल्लाह कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटता और जिसने इस पर भरोसा किया वो कभी अकेला नहीं रहता। इस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं जब भी मस्जिद जाता वही ठंडी रोशनी महसूस होती, जैसे अल्लाह का पैगाम हर बार मेरे दिल में उतर रहा हो। आरिफ ठीक हो गया था। वो कहता, वसीम अल्लाह ने तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए चुना था और हम सिर्फ वसीला थे। मैं अक्सर सोचता कि आखिर वो संदूक था क्या, मगर हर बार दिल से यही आवाज़ आती कि असल अमानत ईमान है, और ईमान वो चीज़ है जो ना चोरी हो सकती है ना छीनी जा सकती है। कुछ हफ्तों बाद मस्जिद के इमाम साहिब ने कहा, वसीम तुमने जिस तरह इस जगह का ख्याल रखा है वो सिर्फ खिदमत नहीं बल्कि इबादत है। मैंने कहा, मैं तो सिर्फ दिल के सुकून के लिए आता हूँ। उन्होंने मुस्करा कर कहा, यही इखलास इंसान को अल्लाह के करीब करता है। इस दिन से मैं मस्जिद का मुस्तकिल खादिम बन गया। सुबह मजदूरी करता, शाम मस्जिद जाता, कुरान पढ़ता, अजान देता और दरवाजे साफ करता। दिल को जो इत्मीनान मिलता वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। एक दिन मैं मजदूरी से वापस आया तो दरवाजे के नीचे एक लिफाफा रखा था। अंदर सिर्फ एक नोट था जिस पर लिखा था, वसीम तुमने अमानत मुकम्मल कर दी है, ये तेरा इनाम नहीं तेरी दुआ का जवाब है। मैं हैरान हुआ कि ये किसने भेजा है। फिर देखा लिफाफे में एक कागजी रसीद थी जिस पर लिखा था, तुम्हारा पुराना कर्ज अदा हो चुका है। मैंने सोचा, अल्लाह अपनी अमानत का बदला खुद देता है, ना बंदे के जरिए ना वक्त के इंतजार में। इसी रात ख्वाब में वही बुजुर्ग आए, उनके चेहरे पर रोशनी थी। उन्होंने कहा, वसीम तुमने वो काम कर दिखाया जो कई लोग शुरू करके छोड़ देते हैं। तुमने अमानत को दिल से संभाला और यही ईमान की असल पहचान है। याद रखो वसीम, बंदा जब अल्लाह के हुक्म पर सब्र करता है तो अल्लाह वो इसके नसीब को खुद लिखता है, और जब वो नसीब लिखता है तो इसमें कोई कमी नहीं रहती। मैंने उनके कदमों में सजदा किया और जब आंख खोली तो दिल में सुकून था। वक्त गुजरता गया, मैंने बहुत लोगों को देखा जो दौलत के पीछे भागते रहे मगर सुकून न पाया। कुछ लोग मेरे पास आकर कहते, वसीम दुआ करो हमारे कारोबार में बरकत हो। मैं मुस्करा कर कहता, दुआ तो मैं करूंगा मगर बरकत तुम्हें खुद लानी है ईमान और अमानतदारी से, क्योंकि जब बंदा अमानतदार बन जाता है तो अल्लाह इसके रिस्क को इतना बढ़ा देता है कि इसके हाथ देने से भी नहीं थकते। एक दिन वही आदमी जो मुझसे अमानत छीनने आया था बाजार में मिला। इसने नीचे नजरें झुकाकर कहा, वसीम मैं तुमसे मुआफ़ी मांगने आया हूं। मैंने कहा, भाई मैंने तो कब का मुआफ़ कर दिया, अल्लाह ने भी तुम्हें मुआफ़ कर दे। इसकी आंखों में आंसू थे। इसने कहा, तुम सच्चे थे, मैं लालची था। अब मैं भी नमाज पढ़ता हूं, तुमने मुझे बदल दिया। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया भाई, बदलने वाला तो अल्लाह है।
اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں مگر آج بھی جب مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر اذان دیتا ہوں تو دل میں وہی خوشبو محسوس ہوتی ہے جو پہلی رات آئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں وسیم تمہاری آواز میں سکون ہے، میں کہتا ہوں یہ میری نہیں قرآن کی آواز ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ زندگی نے مجھے سکھایا کہ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل ہیں وہی دراصل ہماری روح کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر میں اس دن اس صندوق سے ڈرتا بھاگ جاتا تو شاید آج بھی دل خالی ہوتا، مگر میں نے ہمت کی اور اللہ نے مدد کی۔ اب میں جب بھی کسی کو دیکھتا ہوں جو مشکل میں ہو تو صرف یہی کہتا ہوں بھائی صبر کر، اللہ تیرے ساتھ ہے، وہ تجھے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میری کہانی ختم نہیں ہوئی کیونکہ ایمان کی کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہر دن ایک نیا امتحان ہوتا ہے، ہر رات ایک نئی دعا ہوتی ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج بھی جب میں مسجد کے صحن میں بیٹھتا ہوں تو وہ پرانی لکڑی کی خوشبو آتی ہے، جیسے صندوق ابھی بھی وہی ہو، مگر اب وہ نظر نہیں آتا کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ میرے دل کے اندر محفوظ ہے۔ اور میں جانتا ہوں جب تک یہ ایمان زندہ ہے میری زندگی بھی روشن ہے، کیونکہ اصل دولت ایمان ہے، اصل امانت دل کا یقین ہے، اور اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر زندگی گزارے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔